اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آج ہم مختصراً دیکھیں گے کہ درس حدیث کیسے دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہم اس کتاب سے ہی پڑھیں گے درس حدیث کیسے دیا جاتا ہے، مفتی ابو لبابہ صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو فائدہ مند ہو جائیں۔ حدیث قرآن کریم کی ترجمان ہے۔ کتاب اللہ کے بعد ہمارے لیے یہی مرجع منبع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشارات اور نصیحت کے ذریعے سے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیم، تربیت، تزکیہ فرمایا، علماء کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور بابرکت کلمات کے ذریعے آج بھی اپنے اور امت کے نفوس کے تزکیے اور مقصد بعثت کی تکمیل میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ درس قرآن کی طرح درس حدیث کا بھی معمول ہونا چاہیے خواتین میں۔ اس کا ماخذ جو ہے، اس کی بنیاد ریاض الصالحین، معارف الحدیث، یہاں سے کر سکتی ہیں خواتین۔ یہ بہت مفید، دونوں کتابیں بے حد مفید ہیں۔ اس بارے میں اپنے ماحول اور علاقے کے مطابق اس کو چن کے ہفتے میں یا جب بھی قرآن کا درس ہوتا ہے اس کے بعد مختصر حدیث کو بھی ایک حدیث کو ضرور بیان کرنا چاہیے، یا باقاعدہ درس حدیث کی کلاس بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کسی خاص نماز کے بعد، جہاں پہ خواتین کا مزاج ایسے ہو تو وہاں پہ حدیث کی کلاس کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ درس حدیث کے بھی دو طریقے، کسی مخصوص حدیث کا درس یا پھر موضوعاتی درس۔ دونوں کی تیاری کا طریقہ بھی اول سے آخر تک تقریباً وہی ہے جو درس قرآن کی تیاری میں گزر چکا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلے 2 لیسنز جو گزرے ہیں قرآن کے درس کے حوالے سے کہ کیسے تیاری کرنی چاہیے، کہ اسی سلسلے کا آج آخری بیان ہے جس میں حدیث کے بارے میں ہے کہ حدیث شریف کی اس تعلیم عربی عبارت کو کے درس کو کیسے دیا جائے، تو اسی سلسلے میں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جو حدیث کی عبارت ہے بہت اچھی طرح سے پڑھنی چاہیے اس میں، اور تاکہ جتنا اچھا تلفظ سے پڑھیں گے عربی کو اور اس کے مطلب کو، سننے والے پر اس کا اثر ہوگا۔ اب کچھ اصول دیکھ لیتے ہیں درس حدیث کے۔ پہلا ہے کہ مقصد کا تعین ضرور کریں۔ درس حدیث کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلا اصول ہے کہ درس کا مقصد متعین ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ مثلاً اللہ کے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا ہے، اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم، انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عام مسلمانوں تک پہنچانا، سمجھانا اور ان کے لیے اتباع نبوی کی راہ کو آسان کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمانی تعلق کو تازہ کرنا، آپ کی عظمت و محبت کو دل میں پیدا کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا اور کروانا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب کرنا، گناہوں سے توبہ کرانا۔ پھر دوسری چیز ہے کہ تیاری کے بغیر درس نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہم نے درس قرآن میں بھی دیکھا تھا، وہاں بھی علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں خواتین کی، کہ بے شک آتا ہے 5-6 سال لگا کے مدارس میں ایک آپ میں ڈگری حاصل کر لی، لیکن جب درس دینا ہے تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو پہلے دہرائی کر لی جائے، اس کی تیاری کی جائے، اور اس میں بغیر تیاری کے درس نہیں دینا چاہیے۔ پھر اتنی اچھی محنت ہو کہ لوگ ایمان، تازگی اور روحانیت فرت محسوس کریں، اور یہ احساس لے کر اٹھیں کہ اس درس سے ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنی چاہیے۔ اس میں اب یہ ہے کہ
خود جو معلمہ ہوگی وہ خود بھی نفل پڑھے، اللہ سے مدد مانگے کہ صحیح الفاظ کا استعمال کرنا آئے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تاکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی شرح صدر دیتے، اللہ ہی حق بات کو کے لیے ذہن اور سینے کو کھول دیتے ہیں۔ تو خواتین کے اندر کیونکہ بھولنے والا مادہ زیادہ ہوتا ہے، خوف والا مادہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ میرا اپنا زندگی کا تجربہ ہے کہ نفل اور صدقہ دے کر ہی درس قرآن اور درس حدیث کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تو سننے والوں کو بھی اثر محسوس ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو شامل کریں، اپنی زندگیوں میں شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی پھر خواتین کوشش کرتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو موضوع ہے اسی سے وابستہ رہے، ہمیشہ مقصدیت کو پیش نظر رکھیں، غیر ضروری تفصیلات سے بچنا ہے اور اپنے اصل موضوع سے دور نہیں ہونا۔ اس کمزوری سے آپ صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں جب آپ کی نگاہ مقصد پر مرکوز ہو اور آپ موضوع سے وابستہ رہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ اگلی بات کہ جھوٹے واقعات اور گھڑی ہوئی حدیثیں، غیر مستند داستانیں، بلا سند کی باتوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ اسی طرح بے معنی، پانچواں اصول یہ ہے کہ بے معنی لفاظی سے اجتناب کریں، یعنی تکلف پر مبنی الفاظ سے گریز کرنا ہے، اس سے عملاً خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب انسان بہت زیادہ مشکل الفاظ کو استعمال کرے اور سننے والوں کو وہ سمجھ ہی نہ آئے تو اس سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ عوام الناس کے لیے جو ہوتا ہے، عام خواتین کے لیے آسان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ مطلب کو سمجھ سکیں۔ اصل چیز دل کے درد پر مبنی دعوت ہے، الفاظ سے زیادہ معنی پر نگاہ ہونی چاہیے، اس سے سننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، بجائے اس کے بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت سے کام لیا جائے۔ ہاں، اگر مجلس علماء کرام کی ہے، عالمات کی ہی ہے، ایسی ہی خواتین کی ہے، وہاں فصاحت اور بلاغت سے پھر کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ سننے والی خواتین کا معیار جو ہے وہ آلریڈی وہ دین سے وابستہ ہیں اور اس لیے کام کر رہی ہیں، وہاں پر پھر ضرور کرنا چاہیے تاکہ علمی نکات اور کا صحیح استعمال سے فصاحت و بلاغت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز، چھٹا اصول کیا ہے کہ جو بھی درس دے رہے ہیں حدیث کے پوائنٹس بنا لیے جائیں۔ جب پوائنٹس بن جائیں گے تو بات کرنا آسان ہو جائے گی، تسلسل رہتا ہے، اور جب تسلسل رہے گا تو بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اہم بات کو کم از کم 3 دفعہ ضرور دہرا لیا جائے، اور یہ سنت نبوی بھی ہے۔ درس کے آغاز میں گفتگو کے مرکزی نکات اور محاصل بیان کیے جائیں، پھر اس کی تشریح کی جائے اور آخر میں خلاصہ مضمون جو ہے اس کا اعادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ہفتے جب حدیث کا درس ہو رہا ہے اور اس کو اگر سلیبس بنایا ہے 3 ہفتے کا یا کنٹینیوسلی 40 ڈیز کا، تو ہر دن جو حدیث کا موضوع جو ہے منتخب کرنے میں وہ احتیاط برتتی ہیں، یعنی کہ پریکٹیکل لائف میں خواتین کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اسی بات کا ذکر کیا جائے۔ احادیث کا ذخیرہ ایسا بابرکت ہے، ہر موضوع پہ بے شمار احادیث مل سکتی ہیں، عقائد، اخلاق، فضائل، مسائل، سماجیات، عمرانیات، معاشیات، اصلاحیات، لہٰذا جو خواتین ہیں ان کے لیے آسان چیز انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ آسان الفاظ میں احادیث کو بیان کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لباس کا خیال رکھیں، یا مہنگے اور سستے کی بات نہیں ہے لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، دیکھنے والے کو بھی جو سننے والی خواتین ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں طہارت، صفائی، اس چیز پہ بے حد زور ہے، اور خواتین سے ریلیٹڈ یہ بات، اس پہ ہم خیر بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ بار بار اس کی دہرائی ضروری ہے،
اور لباس کا صاف ہونا، جسم کا صاف ہونا، اس کے بعد پھر آپ حدیث پاک کو بیان کریں۔ امام مالک جب حدیث پاک کا دورہ کرتے تھے، درس دیتے تھے، تو جب قرآن سے ریلیٹڈ بات ہوتی تھی تو مجمع میں وہ بیان کرتے تھے، یا کسی فقہی مسئلے کو جب کوئی لوگ پوچھنے آتے تھے تو وہ ان کو بیان کر دیتے تھے۔ لیکن جب حدیث کو بیان کرنا ہوتا تھا تو خاص طور سے وہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور پھر آ کے حدیث کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہی بات ہے کہ پاکیزگی جو ہے جسم، لباس اور دل، ان ساروں کی بہت ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ الفاظ میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ خواتین جب وقت کی پابندی کا خیال رکھ کے قرآن کے درس میں بھی اور خاص طور سے حدیث کے درس میں بھی جب وقت کی پابندی کا خیال رکھا جائے گا تو خواتین کو گھر لوٹنے میں اور آنے میں مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے گھر سے بھی بتا کے نکلنا ہے اور سننا ہے۔ اگر آن لائن بھی کلاسز ہو رہی ہیں اور حدیث کی، تو اس میں جو اب آج کل یہ چیز بھی ہے، اس کی بھی وقت کے حساب سے ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے کہ گھر بیٹھ کے علم حاصل کیا جائے، لیکن ٹائم کو جو شروع کیا جائے اور مکمل کیا جائے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، تاکہ خواتین کو گھروں سے بھی سہولت رہے۔ پھر جو فوائد اور نکات ہوتے ہیں، جو بھی حدیث بیان کی گئی ہے اس میں سچے واقعات، قرآن کی آیات، سیرت اسلاف، بزرگان دین کی سچی باتیں، وہ بھی شامل کر کے اس کو پریکٹیکل لائف سے آسان بنایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک نازل کیا اللہ رب العزت نے، اور اسی کی تعلیمات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ، مفہوم اس کا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، یعنی ان کے اخلاق ہیں، جو اللہ نے تعلیمات دیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ اور پھر آخر میں یہ ہے کہ جو بھی حدیث بیان کی گئی اس کا خلاصہ کلام، اس کو سم اپ کرنا کہ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کا کیا نتیجہ بھی کیا کہ اس کا خلاصہ کیا ہوا، تاکہ اہم نکات کی دہرائی ہو جائے، خواتین کے ذہن میں بات ٹھہر جائے۔ تو جب دہرائی ہو جائے گی تو خلاصے کے بعد خواتین کو پھر یہ بتانا ہے کہ اس مضمون میں میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اور ان ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے باطن اور اپنے ظاہر کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، معاشرے میں کون سی تبدیلیاں ناگزیر ہیں، نبوی ہدایات کی روشنی میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، ہم اپنی زندگیوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات سے کیسے منور کر سکتے ہیں، اور اسوہ حسنہ کو کتنی آسانی سے اپنا شعار بنا سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہی کام کرنا ہے۔ اور آخر میں دعا ضرور، دعائیہ کلمات جو ہیں، دعا جو ہے یہ اللہ رب انسان کا اللہ سے مانگنا اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، تو دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اور جو دعا درود پاک شروع اور آخر میں پڑھ کے مانگی جاتی ہے اللہ کے ہاں 100% پکی بات ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور بالکل اینڈ میں اگر سوال جواب کا سیشن بھی رکھنا چاہیں حدیث پاک کے بعد، تاکہ اگر کوئی حدیث سے ریلیٹڈ فقہی مسئلہ ہے خواتین کو تو وہ بھی سیشن رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ عالمہ جو ہیں جنہوں نے حدیث کا درس دیا، اگر تو ان کو پتہ ہے بہت اعلیٰ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کسی مفتی صاحب سے جن کے ساتھ بھی تعلق ہے اور وہ آگے محنت ہو رہی ہے تو مفتی صاحب سے یا کسی عالم سے پوچھ کر پھر فقہی مسائل کا جواب دینے چاہیے۔ تو بہرحال اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن اور حدیث کے درس کے لیے آباد رکھے، اور جن گھروں میں یہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تا دیر حیات اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ شروع کر لینا تو آسان ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ رکھنا، کیونکہ بہت ضروری ہے جنہوں نے باقاعدہ
تعلیم حاصل کی ہے دین کی، اس کو آگے ضرور پھیلانا چاہیے، جس حیثیت سے بھی اساتذہ کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں آگے خواتین کے لیے، کیونکہ اس کا بہت مثبت اثر آتا ہے۔ 90% سے بھی زیادہ لوگ چاہتے ہیں اپنے باطن کی اصلاح کرنا، شرعی طریقہ کار پر زندگی گزارنا، کیونکہ انسان کو اللہ نے فطرت پہ بنایا ہے، اور فطرت کے اندر جب روح کے اندر جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو انسان کا ضمیر اور اس کی روح بے چین ہوتی ہے۔ تو زندگی کے اندر بے چینیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہماری زندگیاں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہونی تو چاہیے، لیکن یہ کہ کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے کہ ہماری کوششیں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی کرے اور ہمیں صحیح معنی میں یہ توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہمیں ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے فیض حاصل ہو، اور اس امت میں اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، ان کو اس مخلوق میں رحمت جاں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔